अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं मगर सरेंडर के लिए नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया, जबकि दूसरी जानिब अमेरिका भी मुज़ाकरात में पेशरफ़्त के लिए तैयार है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद ही ईरान और अमेरिका की तरजीह है और ज़राए से ये खबर सामने आ रही है कि अगर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात फाइनल होते हैं तो शायद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दस्तखत करने के लिए भी आ सकते हैं। पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात को तकमील तक पहुँचाने के लिए मुतहरिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे के लिए चले गए हैं, जिसके बाद वो कतर और फिर तुर्की का भी दौरा करेंगे। मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ न खोलने पर ईरान की नाकाबंदी का ऐलान किया था, मगर इस ऐलान के बाद 20 बहरी जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ अबूर कर चुके हैं। लिहाजा ट्रंप ईरान को किसी भी हवाले से झुकाने में कामयाब नहीं हो सके, बल्कि सिफारतकारी का महाज हो या दुनिया में इत्तेहादियों का साथ, ट्रंप के जारहाना फैसलों की वजह से अमेरिका आज तन्हा हो चुका है या तन्हाई का शिकार भी है। लिहाजा ट्रंप अब ऐलान करते नजर आते हैं कि ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात और ईरान की जानिब से अमन की कोशिशों की तरजीह के बाद ये अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल नहीं कि ईरान अमेरिका जंग इख्तिताम के करीब पहुंच चुकी। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि इस जंग का आगाज़ करने और अमेरिका को इस जंग में इन्वॉल्व करने वाले मुल्क इज़राइल का क्या बनेगा, क्योंकि इज़राइल की ख्वाहिश के मुताबिक ना तो ईरान में रजीम चेंज हो सकी और ना ही दूसरे अज़ाइम की तकमील हो सकी। तो क्या इन अमन मुज़ाकरात के बाद इज़राइल अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा या फिर नहीं? इज़राइल को नकेल कौन डालेगा और क्या ये अमन मुआहिदा हो जाएगा? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में है आजकल, कैटलीन डॉनबॉस। थैंक यू सो मच कैटलीन फॉर ज्वाइनिंग अस। यू सेड 48 hours are very important yesterday and Prime Minister Shehbaz Sharif is on his way to visit Saudi Arabia and then Qatar and then Turkey. Do you see anything happening in 48 hours or should we wait for the next week? Sure. I mean, the president said to be around for the next 48 hours that something exciting was going to happen, that he was pretty sure that talks would happen in Islamabad. Certainly, that I think it's a waiting game right now. It's waiting to hear back what's going to happen. I know that there are talks between officials, even Pakistani officials and Iran. I don't know if there's maybe arrangements being made or taking place. But right now, all I have confirmed is that President Trump's interested and that he was very enthusiastic about it happening. I think we'll probably find out within the next 24 hours. How different is the venue when we talk about Islamabad from Geneva and rest of the world? Because I think Europe is, considering Europe is like a center point for both the parties, or maybe Turks can offer a place for dialogues. But how do you see Islamabad? How different Islamabad from rest of the venues? Well, President Trump wanted to make very clear to me why he wanted Islamabad. And he said that that's because of the army chief. He really believes that this connection has been able to, bring together both of the parties. And he has a pretty special relationship with the Field Marshal himself. So seems like he's a huge fan of Field Marshal Sayyid Asim Munir. So it's about trust. Plus, also tell me, you've been covering this event for a long week now, and you must have met a lot of journalists and officials and must have digged about what's going on. Do we still have to hold and have hope about it? Because the last time when Americans were in Islamabad, J.D. Vance was very short and clear about it, that we had our discussion with Iranians and he left after it. So do you see any confidence building between both parties? Well, I think I am a lot more optimistic about a second round of talks being productive than I was about a first round. When I landed here in Islamabad, I
did not think that there would be a big peace deal reached during those first talks, just because diplomacy is a very complex topic and it's really hard to be able to just kind of sign something and be done with it. JD Vance obviously left without a deal being signed, but I think a second talk, that already indicates that if that happens, there's enough understanding between the two parties that, yeah, absolutely, a deal could be possible. And how about Donald Trump? Because he might change his mind, and he does that in the past. He did it a couple of times. I mean, he could. He's the president of the United States. He can do anything he wants. But diplomacy is also very, very complex, right? So we have to remember how many factors are at play. Ending a war is huge. Of course, we can't say absolutely for sure 100% everything that he's ever said will actually happen. But I trust what he told me, and we'll just have to see. At the end of the day, this is going to be a very complex matter. Sorry to cut you here. Since you mentioned that you were very optimistic about the second round, that is going to happen anyway, and should be happening because it's all about peace. Are we going to see Vance leading the delegation again? Unclear. I asked President Trump yesterday who would be in the delegation, and he did not tell me. I then asked if he would be in the delegation, and he said no, that he would not be here. Okay. But I think there's a pretty good guess that we'll see similar makeup than that we did last time, this second time. And being a journalist, I'm asking you this, just your personal opinion. If not Vance, what are the next option? I mean, Kushner and also Witkoff must be there, but who is going to lead? Kushner and Witkoff have been handling a lot of the foreign policy, these peace talks, without JD Vance. I mean, they were able to seal the Gaza deal ultimately for everyone else. But really, the person who should be there is Marco Rubio. That's because he's Secretary of State. Yeah. That traditionally is a role in the United States that should be overseeing foreign policy. So either it's Vance or Witkoff or Kushner, or maybe, as per your words, Marco Rubio, if possible. So I think just because that is his that is his role. I have no information to think that he is coming, but traditionally you would have the foreign minister, aka the Secretary of State, attend something like that. The last question for you, since midterms are around the corner, and I think there must be pressure within America. Do you see any change after this first round of meeting in America? Or while the public was very optimistic about and they wanted to have a peace talk with everybody in the world. So do you see any change after the first round among Americans? I haven't been back to the United States since the first round, so I can't give you a really great estimation of that. But I think everybody in America is hopeful that this war could soon be over. And just like the rest of the world, we're all waiting for peace. Yeah, and thank you so much, Kathleen, for joining us. Last question for you is, I hope you're doing good in Islamabad. Did you enjoy the food? Because we've been seeing your post on X and on other social media platform, and it seems like you enjoying your stay. I'm so glad you post, because I've just so much admiration and gratitude for people who have been reaching out to me. I think that has been such a beautiful extension of Pakistani hospitality, that I've been able to be welcomed to the country by thousands of Pakistanis online, and I've just so enjoyed my interactions there. Glad you like it. Thank you, Kathleen, for joining us. इसी के साथ मैं अपना पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ. मैं ज्वाइन किया है मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब ने, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं. इनके साथ साथ साबिक सफ़ीर मियाँ सनाउल्लाह भी हमें ज्वाइन कर लेंगे कुछ देर में. मेरे साहब,
اب سے ہم نے دیکھا ہے کہ صبح سے بلکہ یا رات سے بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے. کل سے جو بیانات آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو جسچر ہے ٹورڈز فیلڈ مارشل آصم منیر اور پاکستان بڑا کلیئر ہے. پاکستانی ڈیلیگیشن بھی ایران کو روانہ ہوا ہے. کیا بریک تھرو دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم جی، بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. مس بات یہ جی کہ سب سے پہلے تو اس دن کی طرف چلے جائیں جب یہاں پہ ٹاکس ہو رہی تھیں، آپ لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے اور ہم لوگ بھی سارے انتظار کر رہے تھے. اور جب وہ باہر نکلے ہیں تو دونوں سائیڈوں کے اگر سٹیٹمنٹس کو آپ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد جو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہے ان کی ٹویٹس کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے لکھا تھا کہ بہت سارے نکات ایسے تھے جن پہ اتفاق رائے ہو گیا. چند پوائنٹس ایسے تھے جن کے اوپر مکمل اتفاق رائے نہیں ہو گیا، جیسے نیوکلیئر پروگرام تھا یا اس طرح کا. تو ان ساری باتوں کو جب آدمی دیکھتا ہے تو پتہ چلتا تھا کہ کافی حد تک پیش رفت ہوئی اور بہت کلوز تھے ڈیل کے. لیکن جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس میں شاید کوئی ٹائم کا موریٹوریم کا کوئی ایشو ہے. میں سن رہا ہوں کہ جی وہ موریٹوریم جو ہے کتنے ایئرز کا ہونا چاہیے. ایرانین شاید کہتے ہیں 5 ایئرز کا، امریکن شاید کہہ رہے ہیں 20 ایئرز کا. میرے پاس کنفرم نیوز نہیں ہے لیکن دس از ہاؤ دیر از اے کنفیوژن. ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی تو اس کے اوپر کوئی ایشو ہے. باقی جو ابنا ہرمز کی بات ہے تو ابھی میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، اسکرول چل رہا تھا، امریکن میڈیا ہی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ 20 شپس جو ہیں آج بھی آبنا ہرمز سے گزرے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آبنا ہرمز بھی کائنڈ آف اگر فلی نہیں تو پارشلی کھلی ہے، وہاں سے شپنگ ہو رہی ہے اور آئل ٹینکرز وغیرہ آ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جب آدمی دیکھتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ لیبنان میں بھی پیس ٹاکس ہو رہی ہیں، وہاں پہ مارکو روبیو صاحب موجود ہیں، تو یہ سارے انڈیکیٹرز اس طرف آ رہے ہیں کہ شاید دونوں ملک جو ہیں اور اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا ہوا ہے کہ اس کو جلد از جلد کو مکمل طور پہ ختم کیا جائے. لاسٹ پوائنٹ کہنا چاہوں کہ انہوں نے جو کہا کہ سیز فائر میں ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، شاید ان کا مطلب یہ تھا کہ شاید انہیں 15 دنوں میں جو پہلے سے اناؤنس ہے جس میں 4-5 دن گزر گئے ہیں کہ یہ بات چیت جو ہے مکمل ہو جائے. یعنی کہ پروبیبلی آئی تھنک 22 تاریخ تک یہ ایکسٹینشن والا معاملہ ہے 15 دن کا، تو اسی کے بیچ میں شاید اس کا کوئی سد باب ہو جائے گا. ایمبیسڈر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. جو ترجمان ہیں ایرانی وزارت خارجہ کے اسماعیل بقائی صاحب، ہی کائنڈ آف told the media and the world about what Iranians are up to اور جو ان کے پروسیس میں چل رہا ہے. اس میں انہوں نے مینشن کیا نیوکلیئر کے حوالے سے، اور اس سے پہلے بتایا بھی جا رہا تھا، جنرل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ اس پر جو ہے ظاہر کنسنسس کے قریب تھے، لیکن 5 یا 20 سال کا کچھ ایشو چل رہا ہے. آپ ایک تو کتنا کلوزلی دیکھتے ہیں، کیونکہ پاکستانی ڈیلیگیشن اگر آج جاتا ہے، تہران پہنچتا ہے اور تہران کا پیغام امریکہ تک پہنچاتا ہے، امریکہ کا تہران تک، تو کتنے پروبیبلٹی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے اس ایک ہفتے کے دوران ہی یہ حل ہو جائے گا معاملہ؟ معاملہ تو بہت پیچیدہ ہے، یہ ایک ہفتے کے اندر پوری طریقے سے تو شاید حل نہ ہو، لیکن اس میں مؤثر قسم کی کارروائی ہوگی جس کو ہم کہہ پائیں گے کہ یہ کچھ نہ کچھ سبسٹینٹیو ہو گیا ہے. کیونکہ دونوں ملک اور جس میں ایران ہے، امریکہ ہے، اپنی اپنی جگہ پہ وار فٹیگ کا شکار ہیں. ایک کی طرف اگر نقصانات زیادہ ہوئے ہیں، دوسری کی طرف کو شاید اس سے بھی بڑا دھچکا لگا ہے. پھر اس کا جو الائے اسرائیل، اس کو بھی خاصا نقصان پہنچا ہے، اگرچہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ بندی کی طرف مسئلہ چلا جائے، ختم ہو جائے، لیکن سٹل فٹیگ تو آگے ہی ہے. سب یہ چاہتے ہیں. پھر دوسرے ملک جو اس تباہی کی وجہ سے نقصان برداشت کر رہے تھے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ امن ہو، اور امریکہ پوری کی حالت پہ آ رہا ہے. اور جو ایران ہے اس نے خاصی پیش رفت دکھائی ہے. اب جو اسٹیٹمنٹس وہاں سے تہران سے آئے ہیں، اور جس طرح انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد اکارڈ میں کتنا قریب پہنچ چکے تھے، وہ سب یہ ثابت کرتے ہیں. تو وہ اپنے ایشورنسز جو دے رہے تھے اس میں مختص تھے.
آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ ٹھیک نہیں، میں آپ نے بات کی کہ یہ معاملہ جو ہے ظاہر ہے کہ ایک ہفتے میں تو حل نہیں ہوں گے، اور یہ ظاہر ہے کہ توقع بھی کی جا رہی ہے کہ یہ سلو اینڈ اسٹڈی والا پروسیس ہو، ایک دم سے یہ حل نہیں ہو تو ہی بہتر ہے، کیونکہ ایک دم سے حل ہونے کے بعد ایک دم سے دوبارہ کچھ ہو گیا تو پھر چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے خراب ہو جائیں گی. بٹ ایک پوائنٹ ہے اس پہ میں چاہوں گی آپ مسٹر صاحب کامنٹ کر لیں، پھر بریک کی طرف جاتے ہیں، پھر جنرل صاحب کو بھی انوالو کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یورینیم افزودگی پر، یہ نیوکلیئر پر بقائی صاحب نے بڑا کلیئر موقف دے دیا ہے کہ ایران کا کیا ارادہ ہے اور کیا نہیں ہے. سیمز لائک کہ ایران تھوڑا سٹیپ بیک کیا ہے، یا ایران پہلے دن سے کلیئر تھا، کیونکہ جنیوا میں یہ بات آلریڈی ہو رہی تھی کہ ہم اس کو لیٹ گو، وی آر گوئنگ ٹو لیٹ گو لیٹ اٹ گو. مسئلہ جہاں تک مجھے نظر آتا ہے کہ اس پہ اگر وہ ابھی انہوں نے ریڈ لائن دے دی ہے، پہلے تو سنا ہے جنیوا میں یہ 5 ایئرز کا میریٹوریم پہ راضی تھے. اسلام آباد میں امریکہ نے اس کے 20 ایئرز کے میریٹوریم کی بات کی ہے. اب یہ باتیں نکلی ہیں، اب کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو انریچڈ یورینیم ہے وہ 3.6 سے اوپر کا جو 60% ہو گیا وہ کہاں ہے. وہ تو صرف ایران جانتا ہے، اور ایران کو کچھ اختیارات تو ہیں. وہ سنا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈائلیوٹ کر دیں گے بیک ٹو 3.6، جو کہ پیس کے لیے پرپسز کے لیے استعمال ہوتا ہے، انرجی وغیرہ کے لیے. لیکن امریکہ اس پہ راضی نہیں ہے. یہ پھر ایک پرابلم کریٹ ہوگا اس کے اندر، کیونکہ امریکنز نے، اگر ہم ان کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے دیکھیں ان کے پورے سٹانس کو، انہوں نے سب سے پہلا پرائیورٹی ایشو انریچڈ یورینیم کو بنا لیا. حالانکہ اس میں تضاد بھی نظر آتا ہے، کیونکہ وہ خود ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اوبلیٹریٹ کر دیا ہوا ہے، انہوں نے اس کو بریڈ کر دیا جہاں سے وہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا. یہ پھر اس کے اندر بہت قسطیں اس کے اندر پوائنٹس ہیں کہ یہ کہاں انریچ یا ڈیلیوشن، یہ کہاں ایران کے اندر ہی ہوگی، امریکہ اس کو الاؤ کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر یہ امریکہ اور ظاہر ہے کہ اگر پاکستانی ڈیلیگیشن وہاں جاتا ہے، ملاقات کرتا ہے، تو پیش رفت یا بریک تھرو ضرور ہوگا، پیغام تو ظاہر ہے کہ سامنے آئے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں کوئکلی، بریک سے جب واپس آتے ہیں تو ٹرمپ صاحب بڑے پر امید ہیں کہ جب وہ چین جائیں گے تو ان کو بڑا اچھا ویلکم کیا جائے گا، اور شاید ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جنگ بندی کی طرف چین جانے کی ہی تیاری میں کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے وہ چین جا رہے تھے اور یہ جنگ رکی نہیں، اس لیے چین جانے کا جو ان کا پلان تھا وہ مؤخر ہو گیا. ایک بریک لیتے پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جنرل صاحب، میں اور چینی صدر بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، آبنہ ہرمز اب کبھی بند نہیں ہوگی. اگلی بار جب چند ہفتوں میں جب چین جاؤں گا تو ایک پرجوش استقبال ہوگا. یہ ساری باتیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں اسی چین کے حوالے سے کہ جس چین کا تیل جو ہے وہ مختلف چینلز کے تھرو وینزویلا ہو یا پھر مڈل ایسٹ میں جو آگ لگی ہے اس میں آبنہ ہرمز کے بند ہونے سے متاثر ہو رہا تھا، وہ چین تھا. ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ واقعی چاہتے ہیں کہ وہ چین جانے سے پہلے ایران وار کو ختم کر دیں؟ جی بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ بات جو پہلے چل رہی تھی نیگوشیشنز کی، ظاہر ہے یہ 45 ایئرز پرانا مسئلہ ہے اور پہلی دفعہ ڈائریکٹ ٹاکس ہو رہی ہیں، تو نیچرلی وہ اس میں کچھ ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے. لیکن جو اچھی اور خوش آئند بات یہ ہے کہ سیز فائر ہولڈ آن کر رہا ہے، اور اس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اور باقی دنیا بھی تعریف کر رہی ہے. پاکستان کی سول قیادت کی، ملٹری قیادت کی، پاکستان کا فارن آفس جو ہے ان کو بھی ڈیو کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ اور ہمارے جو انٹیلیجنس والے ہیں یہ دونوں سائلنٹ سولجرز کی طرح کام کر رہے ہیں. ابھی آتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، ان کے عزائم اور چائنا کی طرف. سب سے پہلے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سمجھنا جو ہے نا جو بہت ہی مشکل ہے. میں نے تو بڑی کوشش کی، میں نے اس کے اوپر آرٹیکلز بھی لکھے جب وہ شروع میں آئے، جو ان کے سٹانسز تھے ابھی کیا ہو رہا ہے. بٹ کنکلوڈنگ جو میری تھاٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے اس وقت کہ دنیا بھر کی جو انرجی ہے اس کے اوپر ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تسلط ہونا چاہیے. یا تو ان کے ہاتھ انرجی اور وہ اپنی مرضی سے بیچیں یا جو بھی بیچے،
वो उसमें उनको फ़ायदा हो, और फ़ायदा जो पेट्रो डॉलर की सूरत में है, वो चाहते हैं कि पेट्रो डॉलर जो है रिवाइव हो और जो बाकी करेंसीज में जो ट्रेड हो रही है वो ना हो। नंबर टू, उनकी जो एफर्ट होगी, दुनिया की जितने भी आबी गुजरगाहें हैं, चाहे ये मलाका स्ट्रेट है, हुर्मुज है, या रेड सी है, या बाकी ऐसी जगहें हैं कि उनके ऊपर भी उनका बहरी कंट्रोल हो, ताकि वो वर्ल्ड की जो फ्यूचर की इकोनॉमी है उसके ऊपर दबाव रख सकें और अपनी मर्जी से बार्गेन कर सकें, और इसको एक स्टेट क्राफ्ट की तरह इकोनॉमी को यूज़ किया जाए। लास्ट पॉइंट अबाउट दी चाइना, सबसे पहली बात यह है जी, चाइना इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट कंट्री। वो बिल्कुल वॉर नहीं आना चाहते, वो चाहते हैं कि प्रोग्रेशन हो, और जो उनका जो स्टेटेड स्टांस है कि वो ऐसी प्रोग्रेशन चाहते हैं जिसमें पूरी दुनिया और सारे पार्टनर जो हैं फ़ायदा उठाएं। प्रेसिडेंट ट्रंप मेरा ख्याल है नहीं चाहेंगे कि चाइना के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हों। उसकी दो रीज़न्स है। नंबर, चाइना उनका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और चाइना की जो अल्टरनेटिव सप्लाई चेन है वो अभी तक कायम नहीं हो सकी, ना ही आने वाली चंद दहाइयों में वो हो सकती है। इसलिए उनकी डिपेंडेंस जो चाइना है उस चाइनीज पे मार्केट ना पे। सिर्फ ये जी कंज्यूमर गुड्स के लिए, बल्कि उनके जो ये मैग्नेट्स हैं, या उनकी जो यूं कि ये क्या ये कि जो चिप्स हैं उनके लिए भी ज़रूरत होगी, और वेपन इवन ग्रेड इवन जो चिप्स रेयर और धात के लिए या मिनरल्स के लिए भी ज़ाहिर है कि चाइना पे जी जी डिपेंड किया वो जाता है। एग्जैक्टली। सेकंड चीज़ ये है कि हम चाहेंगे कि ऑयल जो है मैक्सिमम वो बेचें, और खैर वो चाइना ख़रीदे कोई ख़रीदे, और इसलिए मेरा ख्याल है वो ताल्लुकात जो है चाइना से ख़राब नहीं करेंगे, वो ताल्लुकात बेहतर करना चाहेंगे। और अभी जैसे उन्होंने कहा है कि मैं जाऊंगा तो मुझे प्रेसिडेंट शी हग करेंगे, आई थिंक सो कि अल्लाह करे कि जो उनके अल्फाज हैं वो पूरे होते हैं, कि ठीक। वो जंग करके फिर चाइना जाते हैं, तो वाकई फिर प्रेसिडेंट शी जो है उनको हग करेंगे, और आपस में एक अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल में डेवलप हो जाएगी ऑन द ठीक। कॉमर्स, ट्रेड एंड ऑयल चले, एनर्जी। विल सी अबाउट इट कि उसमें भी पाकिस्तान को किरदार अदा कर सकता है या नहीं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद ही किरदार अदा करेंगे। लेट्स कम टू द वेन्यू। एम्बेसडर साहब, वेन्यू पर बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है। ट्रंप साहब चूँकि खुद कह चुके हैं, आपसे पहले जो अमरीकी सहाफ़ी न्यूयॉर्क पोस्ट की इस्लामाबाद में मौजूद थी केटलिन, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई। उन्होंने बताया, क्योंकि शी वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप हिमसेल्फ टोल्ड हर कि इस्लामाबाद जो है वो रुकना चाहिए। अब आप क्या समझते हैं कि ट्रंप साहब ने क्यों ये फैसला या ये बात कही होगी कि इस्लामाबाद में हो सकते हैं? क्योंकि इस पूरी कॉन्वर्जेशन में या पूरी टेबल टॉक में एक एलिमेंट मिसिंग है, और वो इजराइल है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, इफ़ द टॉक्स वर हैपनिंग इन इस्तांबुल और एल्सवेयर, तो शायद इसमें वो एलिमेंट मौजूद होता जो कि पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। ट्रंप साहब ये बात जानते हैं, फिर भी वो सेकेंड राउंड के लिए फेवरेट कर रहे हैं इस्लामाबाद को। वाई? बेसिकली अगर कि हमारे पाकिस्तानी मीडिया में और हमारे कमेंटेटर्स ने इजराइल को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है और एलिफेंट इन द मेन उसी को करार दिया है, जबकि मेरे अपने ज़ाती ख्याल के मुताबिक अमेरिका में अभी भी वो सख्त है, अगरचे वो बहुत ज़्यादा उनके ज़ेरे असर है, और प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के कहने पे या उसकी परसुएशन के बाद है ना ये सारा कुछ हुआ है। लेकिन जो भी फैसला अमेरिका करता है वो इजराइल मानेगा, इजरायली लीडर्स मानेंगे, इसलिए उस पे हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें वेलकम करना चाहिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है, और फिर बहुत अच्छे ख्यालात का इज़हार ईरान की तरफ से भी आ चुका है। जाते वक्त भी उन्होंने कहा और वहां जाके भी रिपीट किया कि पाकिस्तान ने अपनी मेजबानी के, अपनी मीडिएशन के, मीडिएटर्स के जो कार्रवाई वो बहुत अच्छे तरीके से की। ये हमारी सफारती साख को मजबूत करती है, प्रोफाइल को बढ़ाती है, और हम इसमें मुखलिस थे, और हमारी जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी इसने स्ट्रेंथन किया है ये। और अगर खित्ते में देखें तो पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क बचता है जो कि इससे अफेक्टेड भी है, उसका असर भी है, दोस्तियां भी दोनों जगह साइड पे हैं, और फिर गल्फ के साथ एक आधे कंट्री का प्रॉब्लम है
बाकी सबके साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, अमेरिका के गुड में हम हैं, इसलिए इस वक्त तो हम ही हैं जो इस पोजीशन में हैं जो सेकंड राउंड पे में मेज़बानी का और ज़राए से ख़बरें भी ये आ रही कि शायद अगले हफ्ते जो है ये मुतवक्के है कि अगला राउंड भी इस्लामाबाद में हो सकता है। जनरल साहब, माय क्वेश्चन टू यू इज़, मुझे लास्टली बताइएगा कि इतनी अच्छी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं, पाकिस्तान के लिए भी हो रही हैं और दुनिया के लिए भी हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब अपने ऑफिशियल दौरे पर हैं 3 ममालिक के, जहां सऊदी अरब, कतर और तुर्की शामिल हैं। क्या तवक्को रखें इस दौरे से? जी, सबसे पहले तो मिस मैं ये कहना चाहूँगा कि वाई पाकिस्तान ना वेन्यू थोड़ा सा मैं ऐड कर दूँ। प्लीज़। पाकिस्तान ने ये प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान वाकई जो है ना नॉन अलाइंड था इस वॉर में। पाकिस्तान ने अपने चैनल्स जो हैं सब कंट्रीज़ के साथ खुले रखे और सऊदी अरेबिया ने भी रिगार्ड किया हमारी बातचीत को, ईरान ने भी हमारी बातचीत को रिगार्ड किया, नंबर 1। नंबर 2, अभी बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं चूँकि वो जंग में इन्वॉल्व हैं, टर्की इटसेल्फ इज़ पार्ट ऑफ नेटो, और दूसरा जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा इस्टेब्लिश होता नज़र आया सऊदी अरेबिया, ईरान और अमेरिका का और बाकी कंट्रीज़ का पाकिस्तान के लिए। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान वेन्यू चुना गया। आई होप सो कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं नेक्स्ट वेन्यू भी इस्लामाबाद ही रहेगा। सेकंड जो आपने अभी जो क्वेश्चन कहा, सॉरी मैं एकदम भूल गया। मैं सिर्फ दौरे का आप क्विकली मुझे बस कमेंट पास कीजिएगा कि इस दौरे से जी जो वज़ीर आज़म साहब का दौरा, जी सॉरी, आई एम सॉरी। जी, वज़ीर आज़म साहब का दौरा आई थिंक बहुत दूरअस नताइज लाएगा, और जो अगला राउंड ऑफ टॉक है उसके लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो तशरीफ़ लेके गए हैं उन लोगों की राय लेने के लिए, अपनी राय देने के लिए और उनका ओपिनियन और सपोर्ट लेने के लिए। तो मेरे ख़्याल में ये तीनों मुल्कों का जो दौरा वो कर रहे हैं, वहाँ से पाकिस्तान को और इस सारे पीस प्रोसेस को सपोर्ट मिलेगी। और मेरे ख़्याल में कि पाकिस्तान के साथ और उन कंट्रीज़ के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और ईरानियन लीडरशिप की एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर है। यानी पूरी दुनिया का जो एतमाद है वो इस वक्त पाकिस्तान पर, और पाकिस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ साथ मियां सनाउल्लाह साहब, साबिक इन्वेस्टर भी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था। एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान में चलने वाली सियासी हलचल की। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया भर में मरकज़ निगाह बना हुआ है। गुज़श्ता हफ्ते ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा समेत सीनियर क़यादत और अमरीकी नायब सदर JD वेंस, स्टीव विटकॉफ समेत दीगर आला अहदेदार इस्लामाबाद पहुँचे थे, और अब ज़राए दावा कर रहे हैं कि शायद आइंदा हफ्ते अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या ईरानी सदर भी आ सकते हैं हम मुआहदे के लिए। ऐसे में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने वकील सलमान सफदर के ज़रिए जेल से पैगाम आना कि इस्लामाबाद में हर किस्म के एहतजाज और सियासी एक्टिविटी को मुअत्तल किया जाए, एक यकीनी तौर पर खुशाइंद पैगाम है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी को अटक पुल पर एहतजाज न करने पर तनकीद का निशाना बनाया। अलीमा खान चाहती हैं कि तमाम क़यादत और पार्टी अहदेदारान धरना दें ताकि इमरान खान जल्द जेल से बाहर आ सकें। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत अपने इख्तलाफात जो है वो मज़ीद बढ़ाती हुई नज़र आती है। कभी कोई भी एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने और तहरीक की कॉल कामयाब नहीं करा पाई। अहम कमेटी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तफ़ी हो चुकी है और कौमी असम्बली और सेनेट में PTI की बजाय दूसरी पार्टीज़ के अपोजिशन लीडर आ चुके हैं और पार्टी क़यादत किसी मसलहत के तहत खामोश हो चुकी है। जबकि इमरान खान की बहन जारहाना हिकमत अमली के ज़रिए क़यादत को हमेशा पैगाम देती नज़र आती हैं। मौजूदा सिचुएशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी के रिहाई के लिए की जाने वाली कोशिशों का मुस्तकबिल क्या होगा, और वो भी इतने क्रूशल टाइम पर, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने। बहुत शुक्रिया फवाद साहब, आपने वक्त निकाला। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कि इंटरनेशनली सिचुएशन कुछ और चल रही है, पाकिस्तान बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दरीना मसला है, या फिर यूँ कहें कि अलीमा खान साहिबा जो चाहती हैं, उस पर सलमान अकरम राजा साहब ने भी उसको आज एड्रेस किया है और कहा है कि वो भी शायद इनके इस मौक़िफ़ से
جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتے ہیں کہ احتجاج اور ہونا چاہیے. خاصی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ پارٹی قیادت کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے احتجاج کا؟ کیونکہ 9 کو ہونا تھا, ایک اچھا اور خوشائند پیغام جیل سے بھی آیا اور 9 کو بھی انہوں نے کال آف کیا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ وغیرہ کا جو نقطۂ نظر ہے اس میں اور علیمہ خان کے نقطۂ نظر میں فرق اس لیے ہے کہ دونوں کا انٹرسٹ مختلف ہے. سلمان اکرم راجہ اور یہ جو لیڈرشپ جو اس وقت موجود ہے ایوانوں میں یا جو انجوائے کر رہی ہے, وہ عمران خان کی ذات کے حوالے سے کوئی کین نظر نہیں آتے ان کو باہر لانے میں. علیمہ خان ظاہر ہے ان کی بہن ہے اور ان کا جو بنیادی انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں. اور انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے چونکہ ایک آپ سمجھیے کہ انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے اٹھا کے کچھ وکیلوں کو جو ہے وہ پارٹی دے دی اس خیال سے کہ وہ عدالتوں کے اوپر پریشر بنے گا اور عدالتوں سے ریلیف مل سکے گا. وہ یہ وکیل تھے ہی نہیں. یعنی سلمان اکرم راجہ وغیرہ کو پارٹی دینا یا لیڈرشپ دینا, تو دیکھیں نا وہ بار پالیٹکس میں تو وہ ایکٹیو ہی نہیں تھے. اب صرف یہ انہوں نے کیا کہ جب پاکستان بار کونسل میں ایک ہی نشست خالی ہوئی تو اس کے لیے وہ سب سے پہلے کینڈیڈیٹ خود بن گئے. جہاں پہ کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے, جہاں پہ کوئی الیکشن میں یہ چیزیں آتی ہیں, اس وقت یہ جو پولیٹیکل کمیٹی جو سلمان راجہ وغیرہ نے بنائی ہے وہ اپنے آپ کو ہی پیش کر دیتے ہیں وہاں پہ. جو 34,000 آدمی جیلوں میں گیا وہ سارا سائیڈ لائن ہو گیا. جو پارٹی کا تنظیم تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی. اور یہ فیصلے انفارچونیٹلی علیمہ بی بی نے ہی کروائے تھے. سلمان اکرم راجہ کو اگر سیکرٹری جنرل بنوایا تو وہ علیمہ خان نے بنوایا تھا. اور اب ایکچولی وہ پالیسی کا جو فیلئر ہے اس کے بعد وہ لیکن ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس بار تھوڑا سا اختلاف کیا, بٹ آن دی ادر ہینڈ اسٹانشنگلی مشال یوسفزئی صاحبہ کا بیان دیکھیں, وہ تائید کر رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ کی. ایون مروت صاحب جو کہ اوپنلی اپنی پارٹی سے نکالے جانے کا یا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا اس کا الزام علیمہ خان صاحبہ پر عائد کرتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اب درست اور حقیقی راستہ صرف علیمہ خانم دکھا رہی ہیں, باقی پارٹی جو ہے وہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے ہوئے ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں مروت صاحب کے اس بیان سے؟ دیکھیں, بات میں نے آپ کو دوبارہ جو عرض کیا وہ یہی ہے نا کہ علیمہ بی بی کا جو ایک خیال تھا یا جو ان کی ایک خوب تھی پارٹی کے ساتھ وہ پوری نہیں ہو رہی, اور اس کی وجہ سے وہ جٹری ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب سے سلمان راجہ کو سیکرٹری جنرل انہوں نے بنوایا تھا, وہ غلط فیصلہ تھا. اس وقت بھی وہ غلط فیصلہ تھا, وہ اب بھی غلط فیصلہ ہے, کیونکہ ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کو ساتھ لے کے چل سکیں. اور آپ سمجھتے ہیں کہ علیمہ خان صاحب سے کہہ کے جب بھی ملاقات ہوتی ہے یہ کام دوبارہ انڈو بھی کر سکتی ہیں؟ اب تو خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ان کی ہو رہی نا. اب تو میرا خیال ہے کہ اب تو وہ خود ہی دیکھیں, ورکر تو علیمہ بی بی کے ساتھ ہے, وہ سلمان راجہ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ تو نہیں ہے. تو اب انہوں نے دیکھنا یہی ہے کہ میرا خیال تو یہی ہے کہ سلمان راجہ جو ہیں وہ اب تقریب پارٹی میں زیادہ عرصہ برقرار نہیں رہ سکیں گے اور ان کے جانے کا وقت آ گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی ریپلیسمنٹ جو آئے گی پارٹی کے اندر وہ کون ہوگا اور کیسے وہ اس پارٹی کو آگے لے کے جو ہے وہ چل سکتا ہے. کیونکہ ابھی تک جو پارلیمانی لیڈرشپ ہے جو گوہر صاحب کر رہے ہیں اور جو پارٹی لیڈرشپ ہے جو سلمان راجہ کر رہے ہیں وہ دونوں بری طرح ناکام ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ آپ نے جو طریقے تحفظ آئین کے نام کے اوپر وہ تمام لوگ جنہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اہم کردار ادا کیا ہے, چاہے وہ محمود اچکزئی ہوں, چاہے اختر مینگل ہوں, چاہے باقی لوگ جو اس میں شامل ہیں وہ ہوں, وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے جو آج پاکستان جس صورتحال کا شکار ہے اس کی طرف جو پہلے قدم بڑھائے یا جست لگائی, یہ وہ لوگ ہیں جو طریقے تحفظ آئین میں اب شامل ہیں. اور تیسری جو امپورٹنٹ بات جو میرے خیال کے اندر ایک بہت غلط ہوئی اس وقت وہ یہ تھی کہ اس انٹرنیشنل کانفلکٹ میں آپ نے علامہ ناصر عباس صاحب, جن کا میں ذاتی طور پہ بہت احترام کرتا ہوں لیکن وہ ایک سیکریٹیرین لیڈر ہیں, ان کو قیادت دینا سینٹ میں بہت تباہ کن ہے اس وقت پارٹی کے امپریشن کے لیے. تو آپ نے جو انٹرنیشنلی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا, آپ نے اپنے آپ کو ایک خواہ مخواہ لڑائی بڑھا کے
پاکستان کے اندر اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا اور اب پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ ہے یہ آئسولیٹ ہو رہی ہے. بٹ آئی تھنک کہ یہ ایک ہونا ہے. اب یہ پارٹی کی لیڈرشپ نئی آتی ہے, نئی آئے گی جب بھی, چاہے وہ اس میں 15 دن لگ جاتے ہیں, مہینہ لگ جاتا ہے. اچھا, آپ کو امید ہے کہ نئی لیڈرشپ آئے گی, نئے چہرے جو ہیں وہ آئیں گے سیکرٹری جنرل کی صورت میں یا چیئرمین کی صورت میں؟ آپ دیکھیے علی امین گنڈاپور صاحب کا جب جانا تھا تو میں نے مہینہ پہلے یہ بات کہی تھی, 1.5 مہینہ پہلے میں نے کہی تھی اپنے عہدے پہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے. آپ کے ساتھ میں نے اپنے پروگرام میں بھی یہ بات لیکن کہی تب تھی. ملاقاتوں کا سلسلہ تھوڑا کھلا بھی ہوا تھا, یعنی کہ علی امین گنڈاپور صاحب تو ظاہر ہے آپ نے خود بھی کہہ دیا تھا کہ وہ جس طرح کھیل رہے ہیں, یو ویری رائٹ اباؤٹ اٹ, لیکن اب تو سچویشن بالکل چوہے صاحب اپوزٹ ہو گئی ہے. نہ ملاقاتیں ہونے دے رہے ہیں, نہ کوئی بات چیت ہونے دے رہے ہیں, نہ پیغام باہر آنے دے رہے ہیں, نہ باہر والا اندر جانے دے رہے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں نا, وہ اس وقت جو ہے وہ پارٹی کا جو کارکن ہے وہ تو علیمہ خان کے ساتھ ہے, اور علیمہ بی بی جو ہیں اگر وہ چاہیں گی کہ پارٹی کی لیڈرشپ میں چینج آنی چاہیے تو وہ چینج آ جائے گی. اگر پارٹی کا کارکن علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ہے اور وہ کراؤڈ پولر بھی ہیں, چلے میں اس طرح اس کو سم اپ کر دیتی ہوں, تو پھر محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس جن کے اوپر آپ بات کر چکے, میں اسپیسیفکلی اچکزئی صاحب کے کردار پر بات کرنا چاہ رہی, جس کے بارے میں خود سلمان اکرم راجہ صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا کہ ان کو اختیار ہے. پھر ان کا کیا بنا اور انہوں نے کیا کیا اور وہ کیا کرنا چاہیں گے؟ انہوں نے تو آپ کے سامنے ہی ہے جو اسد اللہ نے پوری سٹوری کی کہ وہ کس طرح سے اپنی گاڑیوں کے لیے اور اپنے سٹاف کے لیے اسپیکر صاحب کے پاس پہنچے. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے فیصلے میں جھول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے بجائے آپ ان لوگوں پہ فیصلے سازی کے لیے توقع کر رہے ہیں جو ایکچولی آپ کے نہیں ہیں. اور آپ نے پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف جیسی جو بڑی جماعت ہے اس کی لیڈرشپ ایک کامپرس لیڈر کے ہاتھ میں اور ایک سیکریٹیرین لیڈر کے ہاتھ میں, یعنی آپ اتفاق کریں گے اگر میں یہ کامنٹ کروں کہ 10 سیٹس والے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا, عمران خان صاحب نے غلطی کی, بزدار صاحب کو پنجاب کا صوبہ دے دیا, بازار کے ساتھ وزیر اعلیٰ بنایا اور ان کو اسپیکر بنا دیا, پرویز الہی صاحب کو غلطی کی, پھر پنجاب کی قیادت کی صدارت, اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ فیصلے ابھی تک کیے ہیں یہ سارے آپ سمجھتے ہیں اکاؤنٹیبل ہیں عمران خان صاحب کہ انہوں نے غلط فیصلے کیے؟ دیکھیں انسان ہے, غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, لیکن عمران خان کا سب سے بڑا جو فیصلہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ وہ پاکستان میں عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, اور جب تک پاکستان کے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے لوگوں میں وہ سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہیں, تو ان کو تو 100 غلطیاں بھی معاف ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ جو ایک معاملہ ہے یہ آگے کیسے بڑھتا ہے. ایک طرف اس وقت یوں لگ رہا ہے کہ حکومت مکمل کنٹرول میں ہے اور بین الاقوامی صورتحال کی وجہ سے پاکستان کا امیج بھی اوپر جا رہا ہے, پاکستان کے اندر بھی حکومت کی جو ساکھ ہے وہ بہتر ہوئی ہے. لیکن اصل ٹیسٹ یہی ہوگا کہ جب یہ قضیہ ختم ہوتا ہے اگلے ہفتے 2 دن میں, ہفتے میں 10 دن میں, تو اس کے اکنامک بینیفٹ میں ہم کیسے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, کیونکہ پاکستان کی اکانومی شیمبلز میں ہے. آپ دیکھیے ہمارا جو اس وقت سچویشن ہے اس میں مڈل کلاس کی ہے, اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کی حالت شروع ہو گئی ہے, جو انہوں نے یہ 10 بجے بازار بند کر کے جو اس وقت ایک جو ورکر دہاڑی دار آدمی ہے جس طرح سے اس کی کمر توڑی ہے, بازار میں دکاندار کی کمر توڑی ہے. دیکھیں یہ سلسلہ یوں نہیں چل سکتا. آپ کو یا تو پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کو ایک سہارا دینا پڑے گا, ادروائز آپ کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ مزید بڑھے گی, وہ ایک معاہدے سے یا اس سے کام نہیں ہونی. ٹھیک ہے, یعنی جب یہ ایپیسوڈ ختم ہو جائے گا تو پھر واپس کو ریالٹی کی طرف آنا پڑے گا. بہت شکریہ فواد چوہے صاحب, سابق وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, کل ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.